راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، آپ سن رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام راہ زندگی۔ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں محبت بھرا سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ سدا خوش اور شادمان رہیں، بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، یہ زندگی کبھی ایک سی نہیں رہتی، حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم، اور کبھی مشکلات تو کبھی آسانیاں، لیکن اکثر و بیشتر جب ہمارا سامنا مشکلات سے پڑتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، خدا تعالیٰ نے یہ ساری مشکلات ہماری زندگی میں کیوں آنے دی۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ ہی کے ساتھ تعلق توڑ دیتے ہیں، عبادت میں وقت نہیں گزارتے، اور سوچتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اگر قادر مطلق ہے تو اس نے ان حالات و واقعات کو میری زندگی میں آنے سے کیوں کر نہ روکا۔ اور سامعین، جس طرح سے ہمیں کل کے دن کی بابت معلوم نہیں ہے کہ کل کے دن کیا ہونا ہے، اسی طور پر جن حالات و واقعات میں سے آج ہم گزر رہے ہیں، اگر وہ مشکل بھی ہیں، اس میں خدا تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، کیا مصلحت ہے، ہمیں اس سے بھی واقفیت نہیں ہے۔ جس طرح کے بھی حالات ہماری زندگی میں آ رہے ہیں، اگر ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ وفادار ہیں تو ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہے کہ ان حالات میں بھی وہ میرے ساتھ ہے، اور اس میں بھی میری کوئی بھلائی ہی ہے۔ اور بہت دفعہ ان حالات و واقعات سے خدا تعالیٰ کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے اندر برداشت کی طاقت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر صبر آتا ہے، دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس تکلیف کے دورانیے میں جب ہم خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی عادات پر، اپنے رویوں پر غور کرتے ہیں، تو ہم فلٹر ہوتے ہیں۔ تو سامعین، ہمیں مشکل حالات کو اپنے لیے سزا نہیں سمجھنا، بلکہ اس میں چھپی خدا تعالیٰ کی مصلحت کو، اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر وہ سمجھ نہیں بھی آتی تو بھی خدا تعالیٰ سے وفادار رہنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو اس سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے تمام طرح کے حالات مل کر بھلائی کو پیدا کرتے ہیں۔ آئیے سامعین، پروگرام میں سماعت فرمائیں بابرکت تلاوت کلام مقدس۔ زمین پر سے خداوند کی حمد کرو، اے اژدہاؤ اور سب گہرے سمندرو، اے آگ اور اولو، اے برف اور کہر، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، اے پہاڑوں اور سب ٹیلو، اے میوہ دار درختوں اور سب دیوداروں، اے جانوروں اور سب چوپاؤ، اے رینگنے والوں اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے امراء اور زمین کے سب حاکموں، اے نوجوانوں اور کنواریوں، اے بڈھوں اور بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے۔ تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی، اور پروگرام کے دیگر تمام تر سلسلوں کو بھی سماعت فرما کر ہمیں ضرور اپنی رائے سے نوازیے گا۔ پروگرام راہ زندگی میں میسج بھیجیے گا، کال کیجیے گا، جس کے لیے آپ ہمارا نمبر استعمال کریں گے 031674776555۔
खत भेजिएगा, जिसके लिए हमारा पोस्टल एड्रेस है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान। हमारा YouTube चैनल है PCRM TV और Facebook ID है PCRM फैसलाबाद। किसी भी जरिए को इस्तेमाल करते हुए जरूर हमसे राबता कीजिएगा। आपका राबता करना हमेशा हमारे लिए हौसला अफजाई और तकवीयत का बायस बनता है और इसके साथ साथ प्रोग्राम की रौनक को भी दोबाला करता है। और अभी बहुत सारी तबसरे मेरे पास मौजूद हैं जो कि प्रोग्राम राह जिंदगी को फेसबुक पर सुनकर किए गए हैं। इन नामों में शामिल है हाफिज नईम अहमद साहब, जो कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है, सुनकर बड़ी बरकत मिली। मदनी महमूद लांग साहब कहते हैं बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। RJ सफदर शाह साहब कहते हैं नाइस प्रोग्राम। और रशीद नाज साहब कहते हैं जबरदस्त प्रोग्राम। अब्दुल गफूर कैसर साहब और इनके साथ साथ मेहर गुलाम शबीर साहब आप फरमाते हैं प्रोग्राम राह जिंदगी बहुत उम्दा है। बहुत शुक्रिया आप सबों की राय के लिए, आपके तबसरों के लिए, प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। और हम चाहते हैं कि आप खत भेजें, मैसेज भेजें, एक सिलसिले के बारे में हमें अपनी राय से, अपनी पसंदीदगी से आगाह करें। सामाईन, अभी प्रोग्राम राह जिंदगी में हम बगैर ताखीर के बढ़ेंगे आगे और समाअत फरमाएंगे बहुत ही बाबरकत सा सिलसिला ड्रामा चिरागे राह, जिसमें आज हम आस्तर मलिका की जिंदगी के हवाले से 7वीं किस्त को सुनेंगे। आस्तर फारस की सल्तनत के बादशाह अक्सवीरस की मलिका थी। अक्सवीरस बादशाह ने अपनी सल्तनत के एक शख्स हमान को अपना वजीर आजम मुकर्रर किया था। हमान एक जालिम आदमी था। उसने बादशाह अक्सवीरस से मुल्क में आबाद खुदा की उम्मत के कत्लेआम का इजाजतनामा भी हासिल कर लिया था। मर्दकी ने मलका आस्तर को पैगाम भेजा कि वो कौम को बचाने के लिए बादशाह से दरखास्त करे। मलका आस्तर के लिए ये एक मुश्किल काम था, क्योंकि इन दिनों बादशाह अक्सवीरस अपने शाही मुशीरों और उमरा के साथ अपने खास दरबार में मकीम था, जहां किसी को जाने की इजाजत न थी। मलका आस्तर अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां चली गईं और बादशाह से दरखास्त की कि अगले दिन वो और वजीर आजम हामान शाही महल में उसके साथ ज़ियाफत में शरीक हों। बादशाह ने मलका की दावत को खुशी से कबूल कर लिया था। इस वक्त बादशाह अक्सवीरस और वजीर आजम हामान शाही महल में मलका आस्तर की ज़ियाफत में शरीक हैं। मलिका आस्तर, ज़ियाफत तो कमाल की है। वजीर आजम हामान, तुम्हारा क्या ख्याल है? आलिजब बिल्कुल ठीक, हमारी ख्वाहिश की हर चीज मौजूद है। लेकिन एक चीज है आस्तर जो तुमने मुहैया नहीं की। वो क्या सरताज? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको चाहिए? कोई ख्वाहिश थी तुम्हारी, एक जरूरत थी तुम्हारी मलिका, इसीलिए तो तुमने हमें यहाँ अपनी ज़ियाफत में बुलाया। बादशाह सलामत, मेरी दरख्वास्त ये है कि आप और आलिजा हामान कल फिर मेरी ज़ियाफत में शरीक हो। कल फिर? हाँ सरताज, कल मैं आपके लिए कोई खास चीज तैयार करूंगी। बहुत अच्छा, हम दोनों कल तुम्हारे साथ यहाँ ज़ियाफत में फिर शरीक होंगे। क्या ख्याल है हामान? जी जहां बना, जरूर। और हामान, तुम अगर अपने घर जाना चाहते हो तो अब जा सकते हो। ठीक है बादशाह सलामत, अब मैं अपने घर ही जाऊंगा। दोस्तों, खुश आमदीद। इन खानों और मशरूबात का जी भर कर लुत्फ उठाएं, ये आप ही के लिए है। हमान, बहुत शुक्रिया, बहुत लुत्फ आ रहा है। आप पर देवताओं का बड़ा करम है वजीर आजम हामान, बड़ा करम है। यह बिल्कुल दुरुस्त है। आज मैं बादशाह के साथ मलिका की जाती ज़ियाफत में था और उन्होंने कल फिर बुलाया है। मेरे सरताज, जितने अब आप बादशाह के नजदीक हैं और कोई नहीं। आपका रुतबा बादशाह से कम नहीं जनाब।
ہر شخص آپ کے سامنے جھکتا ہے؟ نہیں، بالکل سارے تو نہیں. مردکی جو عبرانی ہے میرے آگے نہیں جھکتا. سنا ہے وہ صرف اپنے اندیکھے خدا کے آگے جھکتا ہے. ہاں وزیر اعظم حمان، ہم نے بھی سنا ہے مردکی آپ کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتا. ابھی جب میں ملکہ کی شخصی ضیافت سے آ رہا تھا، وہ بادشاہ کے پھاٹک پر تھا، وہ بالکل نہیں جھکا. سرتاج حمان، مردکی کا کچھ نہ کچھ بندوبست تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. بیگم، تمہارے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ صرف ایک سولی تیار کروانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک صلاح ہے بھی غیر کام سولی تیار کروائیں سرتاج. ٹھیک ہے، میں ابھی سولی تیار کروانے کے لیے آدمی بھیجتا ہوں. پھر میں آج رات ہی بادشاہ سے اجازت نامہ لیتا ہوں. لوگ دیکھیں گے کہ مرد کی سولی پر لٹکا دیا گیا ہے. اس رات اکسویرس بادشاہ کو کسی وجہ سے نیند نہ آئی. وقت گزارنے کے لیے اس نے حکم دیا کہ اس کے حضور شاہی تاریخ پڑھ کر سنائی جائے. اور لکھا ہے اپنی سلطنت کے 3 سال میں جہاں پناہ نے اپنے تمام امراء اور وزراء کی ضیافت کی. آگے پڑھو تاریخ نویس. جی اچھا بادشاہ سلامت. ان میں مادی اور فارس کے فوجی جرنیل اور شہزادے اور صوبوں کے گورنر شامل تھے. ماضی کے واقعات کی یاد بھی بہت دلچسپ ہے کہ میں نے کیا 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 تھا. ہاں تو کیا پڑھ رہے تھے تاریخ نویس؟ جن دنوں مردکی شاہی پھاٹک پر بیٹھا کرتا تھا، 2 سپاہی ناراض ہو گئے. انہوں نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور بادشاہ کے قتل کا منصوبہ بنایا. ٹھہرو، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے. مردکی نے یہ ساری سازش سن لی تھی اور مجھے بچایا تھا. کیا اس کا کوئی صلہ بھی اس کو دیا گیا؟ عالیجا کتاب میں سے دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں. نہیں جہاں پناہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا. کیا اس وقت کوئی دربار میں موجود ہے؟ علیجا جناب حمان کچھ دیر پہلے باہر ڈیوڑی میں کھڑے تھے. جاؤ اور وزیر اعظم حمان کو اسی وقت ہمارے پاس بھیجو. میں ابھی جاتا ہوں علیجا. مجھے ہر وقت کچھ کھٹکتا رہتا تھا کہ میں کوئی کام بھول گیا. شاید یہی وجہ تھی کہ میں سو نہیں سکا. حضور کا اقبال بلند ہو، جہاں پناہ بندہ حاضر ہے. ہاں حمان، ہمیں تم سے ایک بات پوچھنا تھی. کیا لیجا؟ ہمیں بتاؤ کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ میرے سوا اور کس کی بادشاہ عزت کرنا چاہے گا؟ وہ مجھے ہی اور زیادہ عزت اور رتبہ دینے والا ہے. پھر میں حمان، تم کیا سوچ رہے ہو؟ ہمارے سوال کا جواب دو. حضور، جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہے اسے شاہانہ لباس اور تاج جسے بادشاہ خود پہنتا ہے پہنایا جائے، اور جو گھوڑا بادشاہ کی سواری کا ہے اس پر سوار کرا کے اسے تمام شہر میں پھرایا جائے، اور منادی کی جائے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی بادشاہ تعظیم کرنا چاہتا ہے. ہم تم سے اتفاق کرتے ہیں حمان. کیا آپ متفق ہیں؟ ہاں حمان، اب تم جاؤ اور ایک شخص مردکی کو ڈھونڈو اور اس کے ساتھ جیسا تم نے کہا ہے بالکل اسی طرح کرو. عالیجا، مردکی کو کیوں؟ ہاں مردکی کو. لیکن مردکی کو کیوں جناب؟ تمہیں یاد نہیں اسی شخص نے ہماری جان بچائی تھی؟ بادشاہ سلامت، وہ تو محض عبرانی ہے اور ایک غلام قوم ہونے کے ناطے یہ تو اس کا فرض تھا. حمان، مردکی کے علاوہ کسی اور نے ہمارے خلاف ہونے والی سازش کو نہ پکڑا. اس نے ہماری جان بچائی. جاؤ اور اس شخص کو وہی عزت دو جس کا وہ حقدار ہے. جی عالیجا، میں تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا اور یہ کیا ہو گیا. جاؤ حمان،
ہمیں ایسے شخص کو ضرور عزت دینا چاہیے. زرش، میری بیگم کہاں ہو؟ حامان کیا بات ہے؟ بیگم، بہت بڑی بدشگونی ہوئی ہے. کیا ہوا؟ میں ابھی مردکی کو شہر میں پھرا کر آیا ہوں، بادشاہ کے گھوڑے پر سوار کرا کے. شہر میں پھرا کر آئے ہو؟ بادشاہ کے گھوڑے پر؟ سب لوگوں کے سامنے اس کی تعظیم کی گئی ہے. بادشاہ کے حکم پر میں نے خود کروائی ہے. میرے سرتاج، یہ تو بہت برا شگون ہے. اس سے پہلے کہ میں بادشاہ سے مردکی کی موت کا پروانہ لیتا، بادشاہ نے اس کی عزت افزائی کا حکم کر دیا. شاہی بگی جناب حامان کو ملکہ کی ضیافت کے لیے لینے آئی ہے. کیا؟ ہاں، اتنی جلدی؟ میں کس طرح جا سکتا ہوں؟ میں تو تیار ہی نہیں. جناب حامان، ملکہ عالیہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتی، آپ جلدی کریں، ضیافت کا وقت ہو گیا ہے. اچھا، تو پھر میں چلتا ہوں زرش. اوہ میرے سرتاج. لیکن اب بادشاہ اور ملکہ کے پاس میں کس لیے جا رہا ہوں؟ دیوتا رحم کریں، کس لیے جا رہا ہوں میں؟ سامعین، ڈرامہ چراغ راہ ہم سن رہے تھے، اور کوئی بھی نیکی، کوئی بھی بھلائی جو ہم کرتے ہیں وہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی. خدا تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دیتے ہیں، اور کس طرح کے حالات میں اس کا اجر دینا ہے، کس طرح کی صورتحال کو پیدا کرنا ہے، یہ سب خدا تعالیٰ کو معلوم ہے. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ خدا تعالیٰ ہماری نیکیوں کا اجر ہمیں ضرور دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ بادشاہ کی نیند کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں سنیں سلسلہ آئینہ اور خوف اور دلیری کی نوک جھوک کا لطف اٹھائیں. آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے. آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ خوف صاحب، خیریت تو ہے؟ آج آپ پھر سہمے سہمے سے نظر آ رہے ہیں. چپ چپ چپ، خاموش خاموش. دلیری، چپ جاؤ تم بھی. کیا ہوا؟ ارے زبردست خطرہ ہے. کس سے خطرہ ہے تمہیں خوف؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی اسے سبق سکھا دوں گی. دلیری، کیا بتاؤں؟ کوئی ایک خطرہ ہے؟ ارے مجھے تو چاروں طرف سے خطرات نے گھیر رکھا ہے. خطروں سے لڑنا سیکھو خوف. تم نے تو اپنی تمام عمر ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے گزار دی. میں کمزور تو نہیں ہوں دلیری، لیکن خامخواہ خود کو ان الجھنوں میں نہیں ڈالنا چاہتا. یہ لڑائی جھگڑے، یہ تھانے کچہریاں، یہ خون خرابہ مجھے اچھے نہیں لگتے. خوف، تم میری باتوں کا غلط مطلب لے رہے ہو. تمہیں کس نے خون خرابے کا کہا ہے؟ مگر ایک بات یاد رکھو. میں اب کچھ یاد نہیں رکھنا چاہتا. مجھے تو اندیشوں اور وسوسوں نے گھیر رکھا ہے. میری شادتاش تک چھین لی ہے انہوں نے. تم میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلو، میں تمہیں تمام اندیشوں سے نجات دلا دوں گی. تمہارے راستے پر چلنے والے تو سیدھے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جہاں نہ کوئی وہم ہوتا ہے اور نہ اندیشہ. خوف، کاش تم میرے چاہنے والوں کی دلیرانہ موت کے پیچھے چھپی ہوئی راحت کا اندازہ کر سکتے. بس دلیری، مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا. خدا کے لیے مجھے مت ڈراؤ، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا. تو کیا تمہارے نہ چاہنے سے موت ٹل جائے گی؟ ہرگز نہیں. تم خود کو جتنے حصاروں میں بند کرو گے، موت تو وہاں بھی پہنچ جائے گی. کیا ذکر لے بیٹھی اسے؟ جاؤ، چلی جاؤ. میں تمہارے چکر میں آنے والا نہیں ہوں. تم اپنی انا کے ایسے گھن چکر میں الجھ کر رہ گئے ہو کہ تمہیں اب کسی اور چکر کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. ذرا ہمت سے کام لو خوف. تمہارے پاس یہی چکنی چپڑی باتیں ہی ہیں. تم لوگوں کو پہلے ہمت کا چھانسا دیتی ہو اور پھر انہیں بہادری کی بانسری سنا کر
मौत के मुंह में धकेल देती हो। तुम्हें बहादुर लोगों की मौत में पोशीदा जिंदगी का क्या इदराक? सच और हक की राह में जान का नजराना पेश करने वालों को तो लोग कयामत तक याद रखते हैं। बस बस बस, ऐसी बहादुरी को रहने दो। सिर्फ कयामत तक खुद को याद किए जाने के शौक में अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट देना कहाँ की अक्लमंद दी। तुम्हारी तरह वसवसों और डर में जिंदगी बर्बाद करने वाले ख्वाहिशात का समंदर दिल में लिए मौत की गुमनाम वादी में उतर जाया करते हैं। तुम अपने चाहने वालों का दिमाग माऊफ करके उन्हें कुर्बानी का बकरा बना देती हो। मुझे तो तुम्हारे जिस्म से खतरात की बू महसूस हो रही है। मुझे तो तुम्हारी जिंदगी पर अफसोस होता है खौफ। तुम ना तो सच बात सुन सकते हो और ना ही तुम्हारे अंदर सच कहने की जुर्रत है। मैं बाज आया ऐसे सच से जो दुश्मनी और तलखी का बायस बने। कितने दुख की बात है कि तुमने खुद को एक झूठे हॉल में बंद कर रखा है। जरा सी जुर्रत करके इस हॉल से बाहर निकल कर तो देखो खौफ, जिंदगी कितनी हसीन चीज है। बस बस, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम चाहती हो मैं बाहर निकलूं और राजनों के हत्थे चढ़ जाऊं? मेरा ठिकाना चोरों चकारों के रहमो करम पर रह जाए। तुम बहुत महदूद सोच रखते हो खौफ। तुम्हारे दाम में आने वाले अंदेशों के गड़े में गिरकर गुमनाम जिंदगी गुजारते हैं। देखो, तुम मेरी जात को निशाना तनकीद बनाने से पहले अपनी हैसियत का अंदाजा लगाओ। आज तुम्हारे चाहने वालों की तादाद ना होने के बराबर है। मैंने लोगों को खुद गर्जी, लालच और नाजायज ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपना असीर कर लिया है। अब हर तरफ मेरे चाहने वाले हैं, हर तरफ मेरा राज है। मैं तेजी से अपने पर फैला रहा हूं। और सुनो, मेरा अगला निशाना तुम हो। हाँ, तुम। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? सिलसिला आईना हमने समाप्त फरमाया और प्रोग्राम में आज हम बातचीत कर रहे हैं कि तकलीफदेह हालात में भी हमारी भलाई ही खुदा ताला चाहते हैं। और जब हम इन हालात में से गुजर रहे होते हैं तो हम तन्हा नहीं होते। खुदा ताला देख रहे होते हैं, सारी बातों से वाकिफ होते हैं। लेकिन बहुत सारे मुश्किल हालात हमारी जिंदगी में आना जरूरी होते हैं ताकि हम बेहतर हो सके, हमारी तरक्की हो सके। और इस तरह की सूरत हाल में हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, बल्कि शुक्रगुजारी ही करनी है, वफादारी ही करनी है। क्योंकि जब हम वफादार रहते हैं तो हमारी तंगी भी बरकत में बदल जाती है और खुदा ताला हमारे आंसुओं को खुशी में तब्दील कर देते हैं। आइए सामईन, अभी उसी कादर मुतलक खुदा की तरफ अपनी निगाहें लगाते हैं और मिलकर करते हैं दुआ। खुदावंद पाक खुदा, आपकी शुक्रगुजारी हो आपके रहम, आपके करम के लिए, आपकी बेपनाह मोहब्बत के लिए। खुदावंद, हम अपनी जिंदगी के तमाम तर हालात व वाक़यात में आपके वफादार रह सके, आपके ताबेदार रह सके, आपकी मर्जी को जान सके। हम पर ऐसा रहम और ऐसा फजल कर दीजिए। अपने तमाम तर सामाइन के लिए इल्तिजा करते हैं खुदावंद, इनमें से जो भी मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं खुदावंद, उन्हें तौफीक बख्शिए कि वो इसके पीछे का मकसद समझ सके, आपसे ताल्लुक मजबूत करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें और खुदावंद आपकी तरफ से बरकत को, सरफराजी को हासिल कर सके। इनके घरानों और खानदानों पर आपके बरकत वाले हाथ को मांगते हैं। इस इल्तिजा को कबूल कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी के साथ आपकी मेजबान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।